نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن دلوں میں بغض بھی ہے، نفرت بھی ہے، اتفاقی بھی ہے، یہ کیا ہے؟ ہاں جی، رفع دین کرنا چاہیے نماز میں؟ ان کا سوال یہ ہے رفع دین کرنا چاہیے نماز میں؟ بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں تفرقے پیدا نہیں کرنے، گروپ بندی نہیں کرنی. ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں اس علاقے میں رفع دین نہیں ہوتا. اور ایسا نہیں ہے کہ بنا رفع دین کے نماز نہیں ہوگی. رفع دین کرنے سے نماز واقعی بہت بہتر اور مضبوط اور افضل ہوگی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. مگر کیونکہ ہمیں فساد کو بہت تفرقے کو بہت بڑا فساد بتایا قرآن نے، تو میرے نزدیک اسی وجہ سے یہاں پہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے ہم اس ایریے میں، کیونکہ ایک اور نیا گروپ کھڑا ہو جائے گا اور اس سے فائدے کی جگہ زیادہ نقصان ہوگا. اور ایک چیز اور، کیا مطلب کسی صحابہ سے ثابت ہے رفع دین؟ ہاں صحابہ سے نہیں، صحابہ بہت سارے صحابہ تھے، جو ایک سے 4 صحابہ ہوئے، ہاں ان میں سے کسی سے ثابت ہے؟ خلیفہ نہیں 4 خلیفہ. جی جی بیٹھ جاؤ بتاتا ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چاروں خلیفاؤں سے رفع دین ثابت ہے؟ بالکل، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے تھے تمام خلیفہ، انہی کے پیچھے چلتے تھے، تو بالکل رفع دین کرتے بھی ہوں گے اور چھوڑتے بھی ہوں گے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ کچھ احادیث رفع دین چھوڑنے کی بھی، اب وہ کس وجہ سے ہیں کچھ نہیں پتا، لیکن کیونکہ بنا اس کے ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی. کریں تو افضل ہے اور نہ کریں تو میرے خیال میں وہ اس معاشرے کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں گروپ، یا تو آپ پبلک کا مائنڈ بنا دیں، وہ اس طرح سے ایکسیپٹ کر لیں رفع دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، جس طرح سے انہوں نے داڑھیوں کو اور ٹوپیوں کو ایکسیپٹ کر لیا، اسی طرح سے اگر رفع دین کو پوری یہاں کی پبلک اس ایریے کی ایکسیپٹ کر لیتی ہے تو سب کو رفع دین کرنا چاہیے. لیکن جب تک پبلک کا مائنڈ نہیں بنتا، کچھ لوگ کریں، مان لو 200 لوگ تو کر نہیں رہے اور اس میں 10 لوگ کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور گروپ کھڑا ہو جائے گا اور اس سے اور زیادہ نقصان ہو. اچھا، کیا سجدے میں بھی رفع دین ہے؟ ان کا سوال ہے کیا سجدے میں بھی رفع دین ہے؟ کوئی سجدے میں رفع دین نہیں ہے. آپ کا سوال تھا کہ لوگ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے بعد دل میں بغض بھی رکھتے ہیں، نہ اتفاقی بھی ہے، نہ اتفاقی بھی ہے. دیکھو جی، قرآن کی ایک آیت یہ ہے کہ لوگوں نماز تمہیں برائی اور منکر سے روک دے گی. اب آج کا حال یہ ہے کہ مسجدیں بھری پڑی ہیں، نمازی بھرپور ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ اور برائی بھی جاری ہے. اب آپ یہ دیکھیے، اللہ، اس کا رسول، اس کا کلام تو کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، معاذ اللہ سچے ہیں. اپنی نمازوں پہ اور اپنے کلام پاک پڑھنے پہ نظر ڈالیں تو انشاءاللہ یہ کمی دور ہو جائے گی. اگر آپ سچے دل سے اسی حساب سے جیسے صحابہ اکرام عمل کرتے تھے نماز اور قرآن کا، آپ لوگ اپنے عمل کو درست کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو انشاءاللہ تمام بغض، تمام کینہ، تمام برائیاں لازمی، کیونکہ قیامت تک یہ کلام پاک آ چکا جس میں اللہ نے کہا کہ نماز تمہیں برائی اور منکر سے روک دی. گناہوں سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ کیسے بچیں آسانی سے؟ دیکھو جی، گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ایکٹیویٹی میں، ہر عمل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں کہ وہ کیا کرتے تھے. مان لو آپ کو غصہ آئے تو آپ اس ٹائم بھی سوچو کہ غصے کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، تو لازمی بات ہے کہ وہ گناہ آپ سے رک جائے گا، آپ کسی کا دل نہیں دکھاؤ گے. اسی طرح سے آپ کی نظر کسی بچی پہ پڑی، آپ یہ دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح نظر پڑی تو انہوں نے کیا کہا، اگر پڑ گئی کبھی نظر تو انہوں نے کیا عمل کیا، کیا کہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ ہے کہ اگر کسی لیڈی پہ تمہاری نظر پڑ جائے تو نظر ہٹا لو، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر قصدن مت ڈالو. دوسری نظر قصدن مت ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلی نظر بھی قصدن نہ ڈالیں اگر پڑ جائے. اسی طرح شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو سامنے سے جب گزر رہے تھے تو آگے 2 عورتیں چل رہی تھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی، گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. تو یہ شادی شدہ جوڑوں کے لیے، شادی شدہ لوگوں کے لیے کہ جب جس طرح کی ضرورت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ نظر ڈالیں آپ تو زندگی آسان ہو جائے گی. لازمی بات ہے کہ آپ گناہ سے بچے رہیں گے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کی طرح گناہوں سے پاک تھے. میرا سوال یہ تھا
کہ حضور پاک کی جو 40 سال کی اوائل زندگی ہے جس میں ان کی بنیاد سچائی اور مال حلال پر رہی، اگلے حلال پہ، اور انہی 40 سال کی محنت میں ہی ان دو چیزوں کے بعد جو 23 سال کا نبوت کا پیریڈ ہے اس میں جو کچھ بھی احکامات اور جو کچھ بھی ارکان اسلام کے ہیں ان کی بنیاد، میں اپنے مطالعے کے مطابق یہ سمجھتا ہوں کہ وہ حلال مال کا کھانا اور سچ بولنا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اس وقت اس سے ملت بالکل خالی نظر آ رہی ہے. ہم نمازوں میں کوئی کسی طرح کا خشوع خضوع ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے کاروباروں کے اندر کوئی اصلاحیت نہیں ہے، زیادہ تر جو ہے جھوٹ پہ اور فریب پہ اور دغا بازی میں مبنی ہے. کیا ان تمام چیزوں کے اڈاپٹ کرنے کے باوجود بھی ہم اگر اس بات کا گلہ کرتے ہوں کہ ہماری نمازوں سے روشنی نظر آئے تو ایسا ممکنات میں تو ہو سکتا ہے. ان کا سوال سب نے سن لیا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی زندگی صدیق امین بن کے گزاری اور حلال کمائی کے ساتھ پھر 23 سال زندگی میں انہیں اللہ کی طرف سے جو تحفے ملے، کیا ہم تمام تر حرام کمائی اور گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد اپنی نمازوں سے اچھی توقع کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. ہاں ایک حالت میں کر سکتے ہیں کہ آپ توبہ کریں اپنے پچھلے گناہوں سے اور آگے کے لیے حلال کمائی اور سچ کی طرف آئیں. لازمی بات ہے اللہ رب العزت پچھلے تمام گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ جب کفر کو معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف کر سکتا ہے. اگر توبہ کر لے کوئی 70 سال کا بوڑھا تو اس کے پچھلے تمام شرک معاف کر دیے جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ ہمارے گناہ بھی اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ توبہ صدق دل سے ہو، آگے اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم ہو دل میں، تب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی اور نمازیں خشوع خضوع والی پڑھی جاتی رہیں گی. سوال کر رہے ہیں خالہ کے لڑکے. جی السلام علیکم. جی جی ہاں اچھا میں بتا رہا ہوں آپ کو، آپ تو پھر بعد میں بات کر لینا، ان سے پوچھنا تھا جواب. ان کا سوال یہ ہے جو فون پہ سوال آیا کہ جیسے مغرب کی نماز ہمیں ملی، ہمیں عطیات مطلب ایک رکعت سے پہلے والی عطیات ملی، تو ہم اس عطیات میں نماز میں شریک ہوئے، اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ہمیں پھر ایک رکعت کے بعد عطیات پڑھنی ہوتی ہے اور پھر آخری رکعت میں بھی ہمیں عطیات پڑھنی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع کی 2 رکعت کے بعد آپ کو عطیات پڑھنی ہے اور آخری رکعت اکیلی، کیونکہ طاق نماز ہے، وہ فرض نمازوں کو طاق کرنے والی مغرب کی نماز ہے، تو وہ آخری رکعت آپ کو اس کے بعد سلام پھیرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں آخری رکعت طاق کرنی ہی کرنی ہے، کیونکہ یہی سنت ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. اس لیے آپ کو عطیات میں اگر ملتی ہے تو آپ کو 4 عطیات پڑھنی پڑنی چاہیے، کیونکہ ہم جس دین کو فالو کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے، تو اس میں ہم اپنی نہیں چلا سکتے. کیونکہ حضرت علی کا قول یہ ہے کہ اگر اس میں اپنی عقلیں چلانی ہو دین میں لوگوں کو، تو سب سے پہلے تو اس بات کو سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موضوع پہ مسح کرنے کا حکم دیا ہے وہ اوپر ہڈی پہ دیا ہے، ورنہ تلووں پہ کیوں نہیں دیا. اس لیے ہمیں جس طرح سے دین ملا ہمیں اس سے آگے عقل نہیں چلانی. شیطان کے بارے میں کچھ حدیث سے بیان کیا آپ نے، شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان کیا انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. اللہ نے اسے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ انسانی شکل میں آ سکتا ہے. آپ کو میں بتا دوں جو ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے ہیں ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے شیطان نے آ کے انہیں انسانی شکل میں آ کے وسوسہ ڈالا تھا، کہاں تو اپنی اولاد کو ذبح کرنے چلا. تو وہ جو آپ پتھر مارتے ہو حج کے دنوں میں، جب وہ 3 دن کا جو آپ کا کنکری مارنے کا سلسلہ ہے، وہ انسانی شکل میں ہی شیطان آیا تھا.
اس لیے انسان شیطانی شکل میں آ سکتا ہے. کسی کے ادب میں کھڑا ہونا جائز ہے کیا؟ کسی کے ادب میں کھڑے ہونا جائز ہے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو, وہ آپ کو ذہن میں کلیئر آ جائے گی بات. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے آنے پر لوگ ادب میں کھڑے ہوں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی چاہت نہیں ہے آنے والے کی, تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ ادب کر رہے ہیں اور وہ منع بھی کر رہا ہے آپ کو, اس کی چاہت نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا, اس لیے صحابہ اکرام نہیں کھڑے ہوتے تھے. تو اس لیے اگر کسی کو پسند نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ نہ کھڑے ہوں. اور اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے آنے پہ لوگ کھڑے ہوں تو جہنم رسید. آنے والے کو یا اس کا استقبال کرنا؟ آنے والے, اگر آنے والے کی چاہت, اختیار پہ ہے نا معاملہ. جو اگر کوئی کھڑا ہو بھی رہا ہے اور آپ اسے منع بھی کر رہے ہیں, نہیں مان رہا, تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے معاملہ. جیسے پچھلے ہفتے سوال ہوتا ہے سنتوں کے بارے میں کہ ہم جیسے تلاوت جو ہوتی ہے قرآن شریف کی, ہم جیسے زور اور اثر میں نہیں ہوتی تو اس میں پڑھ سکتے ہیں کیا عالم تو شریف نہیں, مطلب سنت ہے جو پہلی سنت ہے. آپ یہ دیکھو نا, میں نے ایک اور حدیث بھی, تو آپ نے ادھوری سوال کا جواب سنا تھا, اب آپ پورا سن لو. ایک تو میں نے وہ بات بتائی تھی کہ جب قرات ہوتی ہوئی ہو تو خاموش رہو, غور سے سنو تاکہ تم پہ رحمت ہو. ایک میں نے حدیث پاک بتائی تھی آپ کو کہ فرض نماز کی اقامت کے بعد کوئی نماز نہیں. آپ نے وہ نہیں سنی شاید. تو ایک بار اقامت کہی جا چکی فرض نماز کی, تو اس کے بعد کوئی سنت نہیں. جیسے کلاس میں بچے ہوتے ہیں اور ٹیچر آتی ہے تو بچے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو یہ بھی وہی بات ہوگی. بیٹی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شریعت کے لیے, مسلمانوں کے لیے. جو لوگ کافی لوگ ہیں یا جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے, اس کو وہاں آپ کو انہیں فالو کرنا ہے جس طرح سے اس کلاس کا وہ ہوتا ہے نا, آپ کا سسٹم ہے, وہاں وہ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں وہاں کے, تو آپ کو اسی حساب سے چلنا ہے. ہاں جی, اور کوئی ذہن میں بات؟ ٹائم کیا ہوا؟ 9:20 ہوئے. چلو ماشاء اللہ ہو گئے ٹائم. اچھا, یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کہ فرض نماز کی اقامت کے بعد مطلب کوئی سنت نہیں ہے, کچھ خلاصہ کر کے بتا دیں. خلاصہ یہ ہے اس کا کہ جب نماز, فرض نماز کھڑی ہو جائے, مصلی میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور مؤذن صاحب تکبیر پڑھنے لگے نماز کی, جماعت کی, اس کے بعد آپ کو سنتیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ فرائض کا ہے. 1 نمبر پہ اللہ ہے, 2 پہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ سنتوں کو ترجیح دیتے ہیں فرائض پہ, تو آپ اللہ کی مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہم تیرے سے اوپر تیرے رسول کو رکھ رہے ہیں, تو اللہ دھجی اڑائے گا تمہاری یہاں بھی اور قیامت میں. اسی لیے آپ کو پہلے فرض, اس کے بعد سنت. جیسے کہ فرض فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, اس میں مطلب سنتیں ہیں, پہلے نماز کھڑی ہو گئی تو سنتیں نہیں پڑھنی ہے. ہاں, کسی قیمت پہ نہیں پڑھنی چاہیے. آپ کو گھر سے پڑھ کے آنی چاہیے نا. میں نے ابھی آپ کو ان کے سوال کے جواب میں کیا کہا کہ ہمیں طریقہ رسول کا اپنانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کا طریقہ یہ تھا کہ سب سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے, وضو گھر سے کر کے آتے تھے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تو اس لیے ہم وہی کرتے ہیں جو معاشرے میں دیکھ رہے ہیں. جو لوگوں کو پتہ لگ جائے اس کے بعد بھی وہ کرتے رہے تو انہیں تو وہ اجر نہیں ملے گا. تو مجھے تو یاد نہیں ہے, میں نے کبھی اتفاق سے کہیں باہر ہوں تو سنتیں وضو میں کر لیتا ہوں مجھے, ورنہ وضو بھی گھر سے اور سنتیں بھی گھر سے. حضور نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کے پیچھے علت یہی ہے کہ اپنے گھروں کو نمازوں سے سجاؤ. ایک منٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سوال یہ ہے کہ جو بینک سے بیاج ملتا ہے کیا وہ غریبوں کو دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. اپنے لیے تو آپ پاک صاف مال جو آپ کماتے ہو, محنت کرتے ہو, وہ, اور غریبوں کے لیے وہ گندا مال سود کا کیسے اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ 1 نمبر. دوسرا جواب اسی کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک یہ ہے کہ لوگوں, سود کا لینے والا, سود کا دینے والا, سود کا لکھنے والا, سود کا گواہ, سب ایک زمرے میں ہیں, برابر کے گناہگار ہیں. جب آپ سائن کر کے چیک پہ سود کے پیسے نکالو گے تو آپ سود کے لکھنے والے اللہ کے ہاں گردانے جاؤ گے اور پکڑ میں آؤ گے.
اس لیے اپنے اکاؤنٹ جو ہے وہ سیونگ سے ہٹا کے کرنٹ کر لو اگر بچنا ہے، کیونکہ یہ زندگی 60-70 سال میں ختم ہونے والی ہے، اربوں خربوں کروڑوں اربوں خربوں سال کی زندگی آنے والی ہے، جس میں اگر آپ کے خلاف معاذ اللہ فیصلہ ہو گیا تو بہت پچھتاؤ گے. بچو اب بھی بچو. ہاں بتاؤ. جیسے گھر پہ نماز پڑھتے ہیں فرض نماز جو ہے تو سنت پہلے ادا کرتے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے؟ جیسے فرض نماز گھر پہ ادا کرتے ہیں سنت پہلے. فجر کی نماز جو ہے ہاں مسجد میں جانے کا وقت نہیں ملا یا سردی کافی ہو رہی گھر پہ ادا کر دی تو سنت پہلے پڑھیں گے. سنت وہ تو مسجد میں ہی پہلے پڑھو گے. اگر مسجد میں آپ ٹائم سے پہلے جاتے ہو تب بھی سنت پہلے ہی پڑھنی ہے نا آپ کو، گھر پہ ہی پہلے پڑھنی ہے. یہ حضور کا طریقہ تھا کہ فجر کی سنت پہلے پڑھتے تھے، اسی لیے سنت موقدہ کہلاتی ہیں. سنت موقدہ وہ چیزیں ہیں جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمت ہمیشہ مسلسل پیروی کی ہو، مسلسل یا تاکید کی ہو کہ یہ اسی طرح سے کرنا ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ فجر کی سنتیں پہلے پڑھتے تھے ہمیشہ، کبھی بعد میں نہیں پڑھی، ایک بار پوری زندگی میں کبھی نہیں پڑھی. تو مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے اس کے بعد نہیں پڑھنی ہے؟ نہیں پڑھنی، پہلے پڑھتے تھے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پہلے پڑھو. ہاں جی. اور کسی کی کوئی ذہن میں بات تو نہیں؟ بس حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے؟ قرآن میں تو ان کا نام نہیں آیا، مگر روایتوں سے یہ بات ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ ایک نبی تھے. تو ان کا قرآن میں واقعہ ضرور بیان کیا کہ ایک بار ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہ اجڑی بستی پڑی تھی، الٹی ہوئی ہوئی. تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس بستی کو کیسے اللہ زندہ کرے گا. تو اللہ تک تو دلوں کا حال پہنچتا ہے، دلوں کی بات پہنچتا ہے. تو سورہ بقرہ میں غالباً اس کا ذکر ہے. تو اسی ٹائم اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ اس طرح کا معجزہ کیا کہ انہیں سلا دیا 100 سال کے لیے. 100 سال میں جو ان کے ساتھ ان کا کھانا تھا وہ تازہ رہا، جو گدھا تھا ان کا جس کا سواری کا اس کا پنجر بن گیا، اور یہ 100 سال کے بعد زندہ ہو گئے. یہ قرآن میں اس معجزے کا ذکر ہے. تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ وہ ایک نبی تھے بنی اسرائیل میں. ہاں بنی اسرائیل. جو جیسے اسکول میں شرک گانوں پہ ڈانس کرتے ہیں، کمپٹیشن وغیرہ جو ہوتے ہیں، تو صحیح ہے؟ نہیں، کیسے صحیح ہو جائے گا؟ شرک کے گانوں پہ یا فلمی گانوں پہ آپ ڈانس کر رہے ہیں. قرآن منع کرتا ہے کہ فحاشی پھیلانے والے ہی پکڑے جائیں گے، شیطان کے دوست ہیں. قرآن میں آیت ہے اس بات کی کہ جو لوگ فحاشی پھیلائیں گے وہ کافر ہیں، گناہ گار ہیں. اس کا مفہوم ہے آیت کا. تو کس طرح سے آپ بچ جاؤ گے اگر آپ شرکیہ گانوں پہ یا فلمی گانوں پہ ڈانس یا تھرکنا؟ آپ پارٹیسپیٹ نہ کرو نا، آپ وہاں پڑھنے جا رہے ہیں. آپ کسی بھی قیمت پہ کسی گناہ کے کام میں ملوث زبردستی آپ کو کر نہیں سکتے. ہم لوگ خود اڑتے ہیں. شیطان کے بھائی جو کہا قرآن نے وہ اسی لیے کہا کہ شیطان کو اتنی اللہ نے قوت نہیں دی کہ وہ بہکا دے انسان کو. پہلے انسان کمزور ہوتا ہے، اس کی کمزوری کا فائدہ شیطان اٹھاتا ہے. ہاں جی. پھر اگلے ہفتے ہاں بتاؤ. آپ نے ویڈیو کے بارے میں پہلے بھی کئی بار بتایا کہ شادیوں میں جو ویڈیو بنائی جاتی ہے وہ غیر محرم آتا ہے بنانے کے لیے حرام ہے. اچھا، آج کل ایک نیا چلن چل رہا، ویڈیو والا ویڈیو کیمرہ ریکارڈ آن کر کے چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ میرا رابطہ ہے کچھ اس طرح کے لوگوں سے، اور بعد میں اس کے ایڈیٹنگ کے وقت پرسنلی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھا جاتا ہے اس کو. جو گھر میں لڑکیاں ہوتی ہیں، کسی کی بہنیں بیٹیاں، ان سب کی باتیں، ان سب کی حرکتیں، ان سب کا ڈانس وہ پرسنلی بیٹھ کے دیکھتے ہیں لڑکے. اور یہ باتیں پتہ چلنے کے باوجود کیسا ہو رہا معاشرے میں، اس کے باوجود بھی مرد بنواتے ہیں، عورتیں بنواتی ہیں ویڈیو. تو یہ اس کا حرام، بالکل حرام. اس سے کیسے بچا جائے؟ نہیں، بچنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ کیوں نہیں سخت ہوتے اپنے گھر پہ، اپنے گھر والوں پہ. آپ اپنی بچیوں کو اسکول تو بھیجتے بھی کہ بھائی تعلیم ماحول خراب ہے، لڑکے چھیڑیں گے، راستے میں ہو جائے گا، وہ جگہ. آپ اپنے گھر میں بٹھا لیتے ہو بچیوں کو. انٹر کرایا گھر میں بٹھا لیا، ہائی اسکول کرایا گھر میں بٹھا لیا، بہت کرایا گریجویشن کے بعد گھر میں بٹھا لیا، شادیاں کر دی. اب جو وہ شادیوں میں جاتی ہیں ایسے ایسے نایاب کپڑے پہن کے، ایسے ایسے نایاب میک اپ کر کے، وہاں آپ بھی ان کے ساتھ جاتے ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ پورا پیشاب کا ڈرم چاہیے؟
پورا پانی کا ڈرم ہو، اس میں 1 گلاس پیشاب ڈال دو، کافی ہے. آپ ایک طرف تو کر رہے ہیں فالو کہ ہم کسی طرح سے پردے میں رکھیں، اپنی بچیوں کو نقصان نہ ہو جائے، دوسری طرف آپ انہیں اجازت دے رہے ہیں. آپ کی تایا کی بیٹی کی شادی ہو تو وہ اس طرح کے کپڑے جو اس کا جسم بھی جھلک رہا ہو، بڑے گلے ہوں، جسم آدھے سے زیادہ دکھ رہا ہو، اس میں آپ تیار ہو جاتے ہیں اپنی بہنوں کو، اپنی بھابھیوں کو، اپنی بیٹیوں کو بھیجنے کے لیے. تو سختی تو ہمیں کرنی پڑے گی. وہ ویڈیو آپ کی اجازت کے بنا کیسے بن جائے گی؟ اگر بن گئی تو آپ اسے چوراہے پہ آگ لگاؤ نا، گھر کے صحن میں رکھ کے آگ لگاؤ. کیسے ہمت ہو جائے گی؟ اگر آپ اپنی کسی بہن کو، بیٹی کو یا بیوی کو ٹی وی پہ گندے گانے، گندی فلمیں دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آپ کی مرضی نہیں ہے، اگر آپ ایک ٹی وی پھوڑ دو گے 10-20 ہزار روپے کا، آپ یقین کرو سال کے لیے آپ کی اولاد تک اس کا اثر رہے گا. اسلام میں جو سزا کا تصور ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ سزائیں اتنی سخت اس لیے رکھی گئی ہیں کہ تاکہ آگے لوگ گناہ نہ کریں. اب آپ دیکھو کہ سزاؤں کا جو معاملہ ہے سعودی عرب میں تھوڑا بہت اس ٹائم رکھا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں سب سے کم جرم ہے، سب سے زیادہ سزائیں ملتی ہیں اسلامی، اور سب سے کم جرم ہے. اس کی وجہ یہی ہے اگر آپ ایک ٹی وی پھوڑ دو گے یا ایک بار وہ جو ویڈیو بنی ہے اسے پھوڑ دو گے کیمرے کو، 10-20 ہزار روپے، آپ یقین کرو اس کا 10 گنا تو نہیں مل جائے گا، کیونکہ آپ اللہ کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہیں. ایک کا 10 کا وعدہ دنیا میں ہے، ایک کا 700 سے زیادہ تک کا وعدہ آخرت میں ہے. لیکن ہمیں کیونکہ یقین نہیں ہے، ہمیں یقین اسی پہ ہے. ہم خود اپنی نظروں کے گندے ہیں. ہمیں قرآن یہ کہتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. ہم اپنی بہن بیٹیوں کو چھوڑ کے باقی سب کی بہن بیٹیوں پہ نظریں ویسی ہی رکھتے ہیں. اسی لیے جن لوگوں کو اپنی بہن بیٹیوں کو بد نظری سے بچانا ہو وہ دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ بد نظری ڈالنا چھوڑ دیں. وما توفیق الا باللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. آ جاؤ مولانا، کہاں گئے؟ آج آمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ تو ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرما. یا الہ العالمین ہمارے دین کو چلنا آسان فرما. یا الہ العالمین تو ہمارے دلوں میں دین اسلام کی محبت پیدا کرنا. یا الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ تو ہماری دلوں میں جو کدورتیں ہیں، جو فتنے ہیں، جو فساد ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور فرما. یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو پکا سچا نمازی بنا. یا الہ تو ہماری نیتوں کو خالص فرما. یا الہ تو ہمارے اندر اخلاص پیدا فرما. یا الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو بااخلاق بنا. یا الہ تو ہمارے معاشرے میں خرافات ہیں، برائیاں ہیں، اپنی رحمت سے، اپنی برکت سے ان کو دور فرما. یا الہ العالمین جو ہماری اسلاف بزرگان دین قبر میں مدفون ہیں ان کی قبر کو نور سے کر دے. یا الہ تو اپنی رحمت سے ان کی قبر کو کشادہ کر دے. یا الہ کوئی پریشانی ہو تو ان کی پریشانی کو اپنی رحمت سے دور کر. یا الہ العالمین تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.